بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کی عید کیسے گزری؟ اچھی گزری ہوگی، ہاں جی۔ چلیے اسٹوڈنٹس، ہم نے عید بھی کر لی اور بہت زیادہ موج مستی بھی ہو گئی۔ آج سے ہم پھر اپنی اسٹڈی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اسلامیت میں اپنے چیپٹر نمبر 2 کا سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے۔ جی، ایمان میں کامل۔ ہم اپنا چیپٹر پڑھ رہے ایمانیات میں اب ہم پڑھیں گے ایمان میں کامل۔ کامل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہونا۔ ایمان میں کامل سے مراد یہ کہ کون سا ایسا شخص ہے یا کون سا ایسا انسان ہے جس کا ایمان جو ہے وہ تکمیل تک پہنچ چکا ہو یا اس کے ایمان میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا ہو۔ اب دیکھتے ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان میں کامل وہ ہے جس کی محبت، دشمنی، بخیلی اور سخاوت صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور یہ اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کا شارٹ کوسچن بھی بن سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ یعنی ہر عمل میں اللہ تعالیٰ ہی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، ہر عمل اللہ تعالیٰ کی ہی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا اصل ایمان اور کامیابی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے کامل ایمان کی تعریف یوں کی ہے۔ اب آپ کا یہ بھی شارٹ کوسچن بن سکتا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر نے کامل ایمان کی تعریف کیسے کی؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یعنی اس انسان نے میرے لیے دونوں عالم کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ کب یہ کہے؟ حشر میں، مطلب قیامت کے دن جب روز حساب، جب اللہ تعالیٰ حساب کرے گا تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ بندہ جو ہے دو عالم سے خفا میرے لیے، مطلب اس نے دنیا سے منہ صرف میری خاطر موڑا، دنیا کی خوشیوں کو، رعنائیوں کو چھوڑا اور میری محبت کو اپنایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارا ہیڈنگ جو ہے ایمان کے تقاضے، کہ ایمان کے تقاضے کیا ہے۔ ایمان سے مراد یقین۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں یا جو باتیں جو کام کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیا جائے۔ اب اس کام کے لیے چاہے ہم راضی ہوں یا نا راضی ہوں، اس میں ہماری اپنی مرضی شامل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اسے ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے سامنے ہی سر جھکایا جائے۔ ہر مشکل دور کرنے اور حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے۔ مطلب ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی ضرورت ہمیں پڑتی ہے، تو اس کا پورا کرنے کے لیے بھی ہمیں بجائے یہ کہ ہم دنیا میں کسی سے مدد مانگیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں۔ صحت ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر بیماری آ جائے تو صبر کیا جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ صحت مند ہوتے ہیں تو خود پر بہت مغرور ہوتے ہیں یا غرور کرتے ہیں، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان پہ کوئی بیماری یا پریشانی آتی ہے تو وہ واویلا مچا دیتے ہیں یا رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اس کی بجائے ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ صحت ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر بیماری آ جائے تو صبر کیا جائے۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ خسارہ مطلب نقصان میں ہے، البتہ وہ لوگ خسارے سے محفوظ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جتنے بھی انسان ہیں، تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس خسارے سے نکل آئے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور آپس میں حق بات کی تلقین کی، مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دوسروں تک بھی پہنچایا اور حق اور سچ کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ اہل ایمان جب کوئی بری بات یا ناجائز کام دیکھیں تو اسے روکنے کی کوشش کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی بری بات دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، یہ نہ کر سکو تو زبان سے روکو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو دل ہی میں برا سمجھو۔ اور دل میں برا سمجھنا کیا ہے کہ آپ اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتے، اور یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ اب ایمان میں سب سے چھوٹا درجہ کون سا ہے؟ کہ کسی بات کو صرف دل سے برا سمجھنا، بجائے یہ کہ ہم اسے ہاتھ سے روکیں یا زبان سے روکیں، صرف دل میں برا سمجھیں، تو یہ ہمارے ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والدین اور دیگر تمام انسانوں سے محبوب تر نہ سمجھے۔ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف محبت کی جائے بلکہ اپنے تمام جو دینی رشتے ہیں، چاہے ہمارے ماں باپ ہیں یا بیوی بچے ہیں یا جو بھی ہماری فیملی ہے، تمام لوگوں سے بڑھ کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے اثرات۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، تو ہم پر کیا اثر ہوتا ہے، ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مسلمانوں کے اندر جرأت، بہادری، دانائی، توکل، صبر اور استقامت جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ مطلب ہمارے اندر ایک جرأت پیدا ہوتی ہے حق اور سچ کی۔ دانائی مطلب ہم اپنی عقل سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صبر، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کے اظہار کرتے ہیں۔ استقامت مطلب اپنی کہی ہوئی بات پر ہم لوگ ڈٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری خوبیاں جو ہیں وہ انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ سچے دل سے ایمان رکھنے والا آدمی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ جابر سلطان کے سامنے بھی سچ بولنے سے نہیں گھبراتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے کی دانائی سے ڈرو کہ وہ خدائی نور سے دیکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ بہت دور اندیش ہوتا ہے، اور یہ کہ وہ خدائی نور سے مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی کر فرمائی سے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے بعد افضل ترین نیکی مخلوق خدا کو آرام دینا ہے۔ مطلب ایک تو سب سے پہلے یہ کہ ہم ایمان لائیں، اس کے بعد کیا ہے، ہمارا یہ فرض بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، چاہے اس میں جانور ہیں یا انسان ہیں، کوئی بھی ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات ہیں، کوئی بھی ہیں، تو ہم انہیں آرام دیں، مطلب انہیں کسی قسم کی تنگی نہ دیں، نہ اپنی زبان سے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے۔ یہ اسٹوڈنٹ، اب ہم اپنے گھر کے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے جو لیسن پڑھا اس میں آپ نے کچھ الفاظ دیکھیں جن کے آپ لوگ اب میننگ کریں گے۔ نمبر 1، کامل، مکمل، بخیلی، کنجوسی، خوشنودی، رضامندی یا خوشی، حاجت، ضرورت، خسارہ، نقصان، تقاضا، شرط یا ضرورت، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ توکل، پختہ یقین، استقامت، مستقل مزاجی، مطلب کوئی بات کرنا اور پھر اس پر ڈٹ جانا، صفات، خوبیاں، جابر، ظالم۔ اب ہم کریں گے مختصر سوالات کے جوابات۔ جس طرح ہم نے ریڈنگ کی اور ریڈنگ کے دوران ہی میں نے آپ لوگوں کو شارٹ کوسچنز کے آنسر بھی بتائے، تو یہ وہی آپ لوگوں کے شارٹ کوسچن ہیں جن کے آپ لوگوں نے آنسر کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایمان میں کامل کون ہے؟ نمبر 2، اصل ایمان اور کامیابی کیا ہے؟ مولانا محمد علی جوہر نے کامل ایمان کی تعریف کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ برائی کو روکنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مسلمان میں کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں؟ ایمان والے کی دانائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ آپ لوگوں کے شارٹ کوسچن ہے جن کا آپ آنسر کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، ایک بات اور میں نے کہنی ہے آپ لوگوں کو، ہوم ورک کرتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھا کریں، آپ لوگوں کی رائٹنگ جو ہے انتہائی پور ہوتی ہے، تو آپ لوگ
کام جو ہے وہ بہت نیٹلی توجہ سے اور زیادہ ٹائم دے کے کیا کریں، جلدی جلدی کر کے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مطلب بہت سے بچوں کا کام جو ہے وہ اس طرح کا آیا کہ وہ بالکل بھی چیک کرنے کے قابل نہیں ہوتا، تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب اگر کسی بچے کا ایسا کوئی کام آیا تو وہ بالکل ویسے ہی واپس جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی خالی جگہ ہے، یہ آپ لوگوں نے اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ ایمان کے معنی ماننے اور ڈیش کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کو عقیدہ ڈیش بھی کہتے ہیں۔ مطلب جس طریقے سے آپ نے اگر غور سے ریڈنگ کی ہوگی تو آپ اس خالی جگہ کو اچھے طریقے سے پر کر سکیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کا کیا کام ہے، آپ لوگوں نے ٹک لگانا ہے۔ ایم سی کیوز ہیں آپ کے، ہر سوال کے آگے 4 آپشنز دی گئی ہیں، 3 آپشنز ہیں جن میں سے آپ لوگوں نے ایک کو چوز کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ بہت اچھے سے ریڈنگ کرو گے تو آپ لوگوں کے لیے یہ سب کرنا بہت آسان ہوگا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی غلط درست ہیں، آپ لوگوں نے اسے بھی ریڈنگ کرنے کے بعد اس پہ ٹک کرنا ہے یا کراس کرنا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو اس کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ ہیلپ لے سکتے ہیں کسی سے۔ اور اسی طریقے سے آپ لوگ کالم میں دیکھیں کہ آپ لوگوں نے ریڈنگ کر کے اچھے سے اس کالم کو آپس میں میچ کرنا ہے۔ اور اسٹوڈنٹ آپ لوگوں نے جب بھی ہوم ورک بھیجنا ہے تو آپ لوگوں نے کاپی کے ساتھ اپنا یہ بک ورک بھی بھیجنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو چیک ہو کے ریٹرن ہوگا۔ اوکے، انشاءاللہ آج ہمارا اسلامیت کا یہ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ لوگوں کی جیسے ہی اسکول کھلیں گے آپ لوگوں نے اس کی بہت اچھی سے پہلے سے تیاری کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ لوگوں کے اسکول کھلیں گے اس کے آپ لوگوں کے ایگزام سٹارٹ ہو جائیں گے، جتنی بھی ہم نے چیپٹر پڑھے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹ ضروری نہیں کہ جو میں نے آپ لوگوں کو کوسچن آنسر کروائے ہیں یا یو میننگ ورڈز میننگ کروائے ہیں صرف وہی آپ لوگوں کو آئیں گے، اس کے علاوہ بھی آ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتہ آپ لوگوں کے پیپر کا پیٹرن کیا ہوتا ہے۔ کہ اسٹوڈنٹس اللہ حافظ۔